بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلی نشست میں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے تھی، ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہا تھا کہ اللہ کے اولیاء کا مقام اور مرتبہ اور ان منزلت کیا ہوتی ہے، اور جب ایک عام ولی کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تو پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اولیاء کی سب سے بڑی علامت اور نشانی کیا ہوتی ہے۔ ولایت کی نسبت ہو جائے تو کوئی بھی چیز کتنی معتبر ہو جاتی ہے۔ ایک مثال میں یہ دینا چاہوں گا سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ وہاں حضرت ہاجرہ چلتی رہیں۔ کیا حضرت ہاجرہ کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی تھی؟ کیا ہاجرہ کو نبوت عطا فرمائی تھی؟ نہیں، ولایت تھی، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی تھی۔ تو جس پتھر کے ساتھ ولایت کی نسبت ہو جاتی ہے میرا رب اسے بھی شاعر اللہ بنا دیتا ہے۔ تو جب ولایت کی نسبت سے کوئی بھی چیز شاعر اللہ ہو جاتی ہے تو پھر نبوت کی نسبت کا مقام کیا ہوگا اور رسالت کی نسبت کی شان کیا ہوگی۔ تو آج ہم اسی ایک ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں زمانہ حضور الشیخ السید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہیں۔ یہ ولایت کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں براہ راست ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ جب ایک عام ولی کو میرا رب یہ شان عطا فرماتا ہے تو جو سرور اولیاء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں لیسوا بانبیاء، جو نبی تو نہیں ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن قیامت والے دن انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ خود نبی نہیں ہیں، ظاہری طور پہ شہادت کا مقام نہیں پایا، لیکن قیامت والے دن جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں اور شہداء ہیں اور ملائکہ ہیں وہ بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ عام ولی کی شان ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا من ہم لعلنا نحبہم، کہ آقا وہ کون ہیں کہ ہمیں تو ان سے محبت کرنی چاہیے، کہ جن سے نبی بھی محبت کریں گے، شہداء بھی محبت کریں گے اور ان کے مقام پہ رشک کریں گے۔ قالا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ من غیر ارحام ولا انتصاب، کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، درمیان میں کوئی لین دین بھی نہیں ہوگا، کاروباری تعلق بھی نہیں ہوگا، رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس محبت کی بنیاد پہ میرا رب قیامت والے دن انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس پہ انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، اور انبیاء کے ساتھ صالحین بھی رشک کریں گے، اور شہداء بھی اور صدیقین بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ اتنا اعلیٰ مقام میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اپنے دلوں سے قدورتوں کو دور کر دینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد یا رقابت کا جذبہ نہ ہو، اور جب ایک دوسرے سے تم مصافحہ کرتے ہو، مصافحہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دونوں مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے میرا رب تم دونوں کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی طاقت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی یہ طاقت ہے۔ ہم قوم تحابوا بروح اللہ من غیر ارحام ولا انتصاب وجوہہم نور علی منابر من نور، اور قیامت والے دن ان کے چہروں پہ نور ہوگا، اور ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور وہ نور کے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے۔ نور کا ممبر قیامت والے دن ان لوگوں کو ملے گا
جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لا یخافون اذا خاف الناس، اور جو آیت مبارکہ مشہور آیت مبارکہ پہلی نشست میں ہم نے تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، کہ جب لوگ خوف کی کیفیت میں ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ حزن اور ملال کی کیفیت، غم کی کیفیت میں ہوں گے انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، رسول اکرم علیہ تحیات و ثنا کی اطاعت کرنے والا ہے، نقش قدم پہ چلنے والا ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، نوافل کی کثرت کرنے والا ہے، فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، تو میرا رب اسے یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو حسد بھی ختم ہو جاتا ہے، بغض بھی ختم ہو جاتا ہے، کینہ اور نفرت اور عداوت بھی ختم ہو جاتی ہے، محبت ہی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر میرا رب ان لوگوں کو قیامت والے دن وہ نور کے منبر عطا فرمائے گا کہ انبیاء بھی دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے، صالحین اور صدیقین بھی رشک کر رہے ہوں گے، اتنا اعلیٰ مقام میرا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ اب خود تصور کیجئے جب ایک عام ولی کا یہ مقام ہے تو جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، جس نے پیدا ہوتے ہی روزے کی کیفیت میں پیدائش جسے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، ولادت نصیب ہوئی ہے، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ کے اولیاء کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، ہم کیسے کسی کو دیکھ کر یہ پرکھ، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کون نوافل کی کثرت کرتا ہے، کون روزہ دار ہے، کس کا دل پاک ہے، کس کا دل صاف ہے، کس کے دل میں نفرت ہے، کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں عداوت ہے، کس کے دل میں مودت ہے، یہ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ ہمارے لیے کون سی ظاہری علامت ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، الا انبئکم بخیارکم، کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تم میں سب سے بہترین اللہ کے بندے اور میرے غلام کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو سب نے کہا جی اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیے، آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، ان کے چہرے پہ وہ رونق ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے، وہ چمک ہوتی ہے، وہ دھمک ہوتی ہے، وہ تمازت ہوتی ہے کہ جو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے جو اس نے اپنی جناب سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ، مقرب بندہ، محبوب بندہ، اللہ کا ولی، اور کتنے واقعات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے تبلیغ نہیں فرماتے تھے، کوئی تقریر کوئی واعظ نہیں ہوتا تھا، اور غیر مسلم آپ کا صرف چہرہ دیکھتے تھے ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے چہرہ اتنا حسین ہے کہ ہم جان گئے ہیں کہ اگر عبد القادر اتنا حسین ہے تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی حدیث مبارکہ کو، اسی مضمون کو، ولایت کی اس علامت کو، ولایت کی اس نشانی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی روایت کیا ہے۔ سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ، کہ رسول اکرم علیہ تحیات و ثنا سے پوچھا گیا کہ آقا ارشاد فرمائیے اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب بھی انہیں دیکھا جاتا ہے تو چہرہ دیکھ کر خدا کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے رنگ سب سے بہترین وہی ہے جو اللہ کا رنگ ہے، جو صبغت اللہ ہے، اس سے بہترین کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا رب یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے، اللہ اپنی رضا کے اعتبار سے، سرور کائنات کی اطاعت کے اعتبار سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، یقیناً بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔
یعنی انسان غافل ہوتا ہے، اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری نہیں ہوتا، لیکن کسی اللہ کے مقرب بندے کا، اللہ کے نیک بندے کا، برگزیدہ بندے کا، اللہ کے کسی ولی کا، اللہ کے کسی محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ ذکر پہ جو قفل لگا ہے، تالے لگے ہوتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، دلوں پہ لگا ہوا چڑھا ہوا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور زبانوں پہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کے چہروں کی شان ہے کہ جو ان کے کردار کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے میرا رب چہروں پہ یہ چمک دمک اور نور جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے ہر اس ولی کی شان ہے جو نوافل کی وجہ سے کثرت کرتا ہے۔ تو جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، ذرا اندازہ کیجئے ان کے چہروں کو میرے رب نے کیسی بزرگی عطا فرمائی ہوگی، کون سا نور عطا فرمایا ہوگا۔ حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضى للہ۔ اس وقت تک بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ کر لے۔ یعنی جس سے محبت کرے تو محبت کرنے کی وجہ اللہ کو راضی کرنا ہو، اور اگر کسی سے محبت نہ ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب تک اللہ کی رضا میں اس حد تک انسان فنا نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اور جب وہ ایسا کر لے گا، استحق حقیقت الایمان، تو پھر وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو جائے گا، ایمان کی حقیقت کو پا لے گا۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ محبت کرنے والے، حتیٰ کہ میرے بھی محبوب میرے وہ غلام ہوتے ہیں، وہ اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے، ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، آیت قرآن کی ہوتی ہے، تفسیر میں حضور سیدنا غوث اعظم کا نام آتا ہے، ہم پڑھتے کوئی حدیث ہیں لیکن اس کی تشریح میں حضور سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے اولیاء کا ذکر میرا رب اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے، اپنے رسول کے ذکر کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے۔ تو ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت تشریعی ہوتی ہے، دوسری ولایت تکوینی ہوتی ہے۔ تشریعی ولایت سے مراد یہ ہے کہ میرا رب انہیں ولایت اور قرب تو عطا فرما دیتا ہے، لیکن انہیں تصرفات میں میرا رب وہ بلندی نہیں عطا فرماتا جو دیگر اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو ولایت تشریعی سے مراد یہ ہے، اور ولایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ میرا رب انہیں اپنی شان کن فیکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس جملے کا مفہوم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم اولیاء کی صف میں ولایت تشریعی تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، میرے رب نے ولایت تکوینی بھی عطا فرمائی اور اپنی شان کن فیکون کا مظہر انہیں بنایا ہے۔ رب رحمان ہمیں آپ کی ذات گرامی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔